دیکھیے آپ نے جیسے شروع میں کہا تھا نا کہ زندگی ایک کھلی کتاب ہے، مجھے تو اسی بات سے ہی کافی زیادہ غور کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ زندگی کھلی کتاب کہاں ہے. ہم کوئی کسی اور کی زندگی کو ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں جبکہ ہمیں اپنی زندگی کا ہی کچھ پتہ نہیں ہے. میں آپ کو پورے یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم میں سے وہ لوگ جو دوسروں کے بارے میں بہت کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جو سائنسدان ہیں، جو ریاضی دان ہیں، جو بینکر ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، جو انجینئر ہیں، جو چھوٹی خوردبین کے نیچے پڑی ہوئی چیزوں کا بھی معائنہ کرتے ہیں اور دوربین سے جو ہے فلکیات کا معائنہ کرتے ہیں، ان میں سے اکثریت بھی کبھی اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھتی. تو جس کو ہم کھلی کتاب کہہ رہے ہیں نا، یہ اصل میں بہت بند کتاب ہے، اور نہ صرف بند کتاب ہے بلکہ اس کے اوپر گرد بھی جمی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر بہت زبردست لوہے کا تالا بھی لگا ہوا ہے، اور تالا بھی ایسا لگا ہوا ہے کہ جس کی چابی گم ہو گئی ہے. اور یہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا نا کہ یہ جو کھونے کا اور کسی کو پانے کا اور یہ سارے مسائل جو ہیں، دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جو اتنی خوبصورت اللہ پاک نے ہمیں زندگی کی نعمت دی ہے، ہم نے کبھی اس نعمت کے بارے میں غور ہی نہیں کیا. یعنی جو ہمارے اندر اس کی جو فزیکیلٹی ہے، ہم نے کبھی اس کو بھی بھرپور طریقے سے غور نہیں کیا، جائے کہ ہم اس کے انٹلیکٹ، ایموشنالٹی، اسپرچویلٹی اور جو اس کی زندگی کی اور پرتیں ہیں، جو میٹا فزیکل پرتیں ہیں، روحانی پرتیں ہیں، ان کا جائزہ لے سکیں. تو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے مسائل، ان کے جو تفکرات ہیں، ان کی انزائٹیز ہے، ڈپریشن ہے، فرسٹریشنز ہیں، ان سب کی اگر آپ کہیں کہ سمیٹ کے ایک فکرے میں بتائیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ مشین تو مل گئی ہے جو دنیا کے سپر کمپیوٹر سے بھی زیادہ بڑا سپر کمپیوٹر ہے، لیکن اس کا جو آپریٹنگ مینول ہے نا، یعنی جس کے ذریعے سے یہ مشین چلتی ہے، اس مشین کے بارے میں ہم نے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، اس لیے ہم پریشان ہو رہے ہیں. دیکھو بیٹا، سمپل سی بات یہ ہے کہ زندگی کو بہت سیریسلی پرائورٹائز کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی زندگی میں ترجیحات بنانی چاہیے کہ میرے لیے کیا اہم ہے، اور یہ جو ترجیحات ہم زندگی میں بناتے ہیں، یہ ترجیحات پھر فیصلہ کرتی ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جیسے شروع میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ترجیحات تو بہت دور کی بات ہے، یعنی لسٹ ٹو ڈو لسٹ تو بہت دور کی بات ہے. ہمیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا پرپز آف لائف کیا ہے، ہمیں ابھی معلوم ہی نہیں ہے. اکثریت ہم میں کچھ لوگ ہوں گے جن کو پتہ ہوگا، لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ ٹریننگ ورک شاپس میں ایک دفعہ ایک بہت بزرگ شخص تھے جو امریکہ میں رہتے تھے، اور وہ ہماری ایک علمنائی کے فنکشن میں آئے تھے. وہ بہت بڑے آرتھوپیڈک سرجن تھے، وہاں مجھ سے سینئر تھے، اور جب ہم نے ورک شاپ میں پرپز آف لائف، انہوں نے مجھے کہا اس پر بات کیجئے، تو میں نے تھوڑی سی بات کی، اور میں نے صرف یہ کہا کہ میں بات شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کا پرپز آف لائف کیا ہے. تو تھوڑی دیر کے اور ساتھ میں نے ڈیفائن کیا کہ جب آپ پرپز آف لائف بتائیں تو جرنلائز نہ بتائیے گا، یہ نہ کہیے گا میرا پرپز آف لائف ہے انسانیت کی خدمت، یعنی اس طرح کا نہ بتائیے گا کہ جس کا کوئی مطلب نہ ہو. دیکھیں انسانیت کی خدمت کیا ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، ہمیں نہیں پتا. اسپیسیفک بتائیے گا اور جو سچ ہے وہ بتائیے گا. تو ایک صاحب آگے سے کھڑے ہو کے رونے لگ گیا، ان کی 70 سال سے زیادہ عمر تھی. انہوں نے کہا کہ میں بہت کامیاب شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، لیکن مجھے اچانک آج خیال آیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میری زندگی کا کیا مقصد ہے. تو اس لیے ہم سب کو سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے نا میری زندگی کا کیا مقصد ہے. دیکھیں نا، آپ ایک گائے خرید کے لاتے ہیں، اس گائے کے خریدنے کا ایک مقصد ہے نا کہ وہ آپ کو دودھ دے. اگر وہ دودھ ہی نہ دے تو اس کا کیا مقصد ہے؟ آپ کچھ دنوں کے بعد اس کو کسائی کے حوالے کر دیں گے اور وہ اگلے دن شام کو آپ کے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر روسٹ ہوئی پڑی ہوگی. اسی طریقے سے اللہ پاک نے یہ جو قدرت کی صنائی، احسن التقویم، یعنی جتنے دنیا میں جاندار بستے ہیں اور ایسے کمال کے جاندار، ویل مچھلی کو دیکھیں، آپ سانپ کو دیکھیں، آپ چیونٹی کو دیکھیں، میکینیکلی کتنی سوفسٹیکیٹڈ ہے. ان سب کے اوپر فضیلت دے کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. تو اس غریب انسان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے. وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میں پیدا ہوں اور کچھ پڑھوں، پھر پڑھ کے میں کہیں یا روزگار حاصل کروں، پھر میں شادی کر لوں، پھر میرے بچے ہوں، پھر میں بچوں کو پالوں، اور اسی طرح میں اس سے میری لڑائی ہو گئی، اس سے میرا جھگڑا ہو گیا، اس نے میری بےزتی کر دی، اس سے میری بےزتی ہو گئی، اس نے مجھے مارا، اس نے مجھے انسلٹ کی، اس نے میری ایگو کو ہرٹ کیا، اور یہ کر کے میں اس دنیا سے چلا جاؤں. میں بڑا زبردست مقصد والی زندگی گزاری ہے. تو اس طرح کی زندگی میں تو فرسٹریشن ہوگی نا. تو اگر آپ کہیں کیا کرنا چاہیے، میں یہ اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، میں اس پر خود بھی مشق کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ روزانہ 10-15 منٹ بیٹھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے. دیکھیے نا، کل رات آپ بھی سوئے تھے، ہم سب سوئے تھے، تو ہم صبح اٹھ گئے، لیکن دنیا کے اندر پتہ نہیں ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ رات کو سوئے تھے تو صبح نہیں اٹھے تھے.
وہ जो सुबह नहीं उठे थे उनके रिश्तेदारों ने अगले दिन उनको दफना दिया था, उसमें मैं और आप भी हो सकते हैं, लेकिन मैं और आप नहीं हैं। तो हमें जो एक दिन एक्स्ट्रा मिला है, इस दिन का क्या पर्पस है? तो इस बात पर रोज 10 मिनट तो हक बनता है ना 24 घंटे में से, कि 10 मिनट गौर किया जाए कि ये मुझे जो आज का दिन मिला है ये किस काम के लिए मिला है और इसके लिए मैंने क्या करना है। फिर आप खुद बैठकर आप अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं कि मेरी जिंदगी में ये अहम है, फिर मेरी जिंदगी में ये अहम है, फिर ये अहम है। अब जो चीजें अहम हैं फिर उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, उसके हिसाब से आपको सामान इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके हिसाब से स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेंगी, उसके हिसाब से आपको रिलेशनशिप डेवलप करने पड़ेंगे। जब इस तरह हम बामकसद अपनी जिंदगी को लेके आएंगे तो जिंदगी में ये वाला प्रॉब्लम कि मेरी बेइज्जती हो गई, देखो फलां ने तो मेरा दिल तोड़ दिया, मेरे पास पैसे कम हैं, ये तो इतने ट्रिवियल प्रॉब्लम होंगे कि कभी जहन में भी नहीं आएगा कि ये कोई मसाइल हैं।